اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق عطا کیا ہے، بارش برسائی، زمین سے انگوریں اگی، ہمہ قسم کے پھل ہم نے کھائے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے سوا دوسروں پر ایمان رکھتے ہیں سب کو جمع کر لیں، یعنی غیر اللہ جن کو اللہ کے سوا ہم پکارتے ہیں وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا کر لا سکتے۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، دیوانہ ہے، وہ اپنی طرف سے یہ قرآن بنا کر لایا ہے، تو اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لے آئیں۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت اور اتنی جرت ہے، ایک نہیں 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ یہ بھی قرآن میں مثال دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال قائم کی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا یہ کہ تمہارے سامنے ایک مثال رکھے مچھر کی مثال دے۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ رب العزت کی جتنی مخلوقات ہیں، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 18,000 مخلوقات ہیں جس میں 2 حصے پانی میں رہتی ہیں، 1 حصہ زمین پہ رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس چیز کی مثال چاہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں، وہ چاہیں مچھر کی مثال دیں، مکھی کی مثال دیں، کسی چیز کی چھوٹی سے چھوٹی مثال دیں، تو اللہ رب العزت کو لائق ہے کہ وہ اپنی مثال دے کر اپنی بنائی ہوئی چیز کی لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کی مثال دی ہے، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب، یہ کہ بیان کریں مثلا مثال، بعوضۃ فما فوقها، ایک مچھر کی یا اس سے اوپر، مچھر کی مثال دیں یا کسی بڑی چیز کی مثال یا کسی اور چیز کی مثال دے دیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جان لے بے شک حق ہے اس کے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ رب العزت مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پر وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دینی تھی ایک مچھر کی۔ اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو لائق ہے اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کی بھی مثال دے دیں، لیکن جنہوں نے کفر کرنا ہے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہیں ماننا، وہ یہی تانا زنی جسے کہتے ہیں یا نکتہ چینی جس کو کہہ لو، کہ بس اللہ تعالیٰ کو اور کوئی مثال نہیں ملی، ایک مچھر کی مثال دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ساتھ کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت ساروں کو ہدایت ملتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے فاسق لوگوں کو، یعنی گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس مثال سے جو فاسق ہیں، جو ایمان نہیں لاتے۔ ایک مچھر کی مثال پر جو ایمان نہیں رکھتے وہ فاسق ہیں اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہ، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، بے شک اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے عہد بہت ساری مثالوں کے ساتھ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ کہ تم
اس چیز کو چھوڑ دو اور زمین میں فساد نہ کرو. یہ ضد جو ہے ہٹ دھرمی جو ہے اس کو تم چھوڑ دو اور زمین کے اندر فساد نہ کرو. اولئک هم الخاسرون. بہت سارے لوگ اس ضد کی وجہ سے خسارے میں ہیں. یہ جو ضد کرتے ہیں یہ یار مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دی ایک مچھر کی مکھی کی، اللہ تعالیٰ کو یہ لائق ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ لائق نہیں. اللہ تعالیٰ مثال دیتے کسی بڑی چیز کی دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مثال دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو لائق ہے. تو جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ اس بات پر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ لائق نہیں ہے اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو زمین میں فساد کرتا ہے وہ خسارے میں جاتا ہے، نقصان میں جاتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم میں اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں تم میں کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زندہ کیا ہے. پہلے تم مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ مار دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین میں، سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا کیا. وہ چاہے انسان ہیں، حیوانات ہیں، جو چیز بھی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا کوئی جاندار ہو، اللہ رب فرماتے ہیں سب کو میں نے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء، پھر میں نے برابر کیا. یہاں پر جو ترجمہ لکھنے والا مفسر ہے وہ لکھتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قصد کیا آسمان کی طرف. یہ بھی بات ٹھیک ہے. یہاں پر سوال بہت سارے اٹھتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء، اللہ نے قصد کیا آسمان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، پھر عرش پر مستوی ہوئے، ٹھہرے. ٹھیک ہے، پھر آگے سوال زیادہ اٹھتے ہیں، لہٰذا اتنا سوال کافی ہے. اللہ رب العزت آسمانوں پہ رہتے ہیں، اللہ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں پہ ہے. ثم استوى علی العرش قرآن کہتا ہے. تو آگے جو ہے پھر یہ فرماتے ہیں ثم استوى، اللہ نے قصد کیا، یہ بھی ٹھیک ہے. ثم استوى، پھر اللہ تعالیٰ نے برابر کیا، الی السماء، آسمان کو، فسواہن 7 سماوات، پھر ٹھہرایا اس کو 7 آسمانوں میں. 7 سماوات، 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے. زمینیں بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں. ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم. وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، احاطہ قدرت میں ہے. ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کے احاطہ میں ہے تمام چیزوں کی حفاظت. یہاں پر جو سوال اٹھتے ہیں ان سوالوں کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. ایک مقام پہ یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ایک گیند کی شکل دے دیں گے. یہ سائنس کا بھی سوال ہے کہ دنیا گول ہے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو، آسمان کو، سب کو ملا کر ایک گیند کی شکل دیں گے اور اپنے ہاتھ پر اچھالیں گے. تو اس وقت پوچھیں گے آج کون ہے بادشاہ اس جگہ کا. وہ بھی سورۃ زمر کے اندر آتا ہے. تو پھر کوئی جواب نہیں آئے گا. اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میری ہی بادشاہت ہے. تو اس لیے یہ پھر اختلافی سوال بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. تو یہ اختلافی سوال بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیسے ہے کیسے نہیں ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. اللہ تعالیٰ نے برابر کیا ہے آسمانوں کو اور 7 آسمانوں کو. وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. دنیا جہان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں، اس کا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر اچھے اعمال کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برے اعمال کریں گے تو برا بدلہ ملے گا. اور ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی چیز کی بھی مثال دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی ہے. یہاں پہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے
اور 17ویں پارے کے اندر ہے آخری رکوع، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا درکنار، مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر بنانا بھی درکنار، اگر وہ غیر اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ کچھ کھا رہے ہیں، ان کے آگے سے مکھی اٹھا لے تو وہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی دینے والا بھی دونوں کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں قرآن میں دی ہیں، تو ان مثالوں سے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ لائق ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے۔ وہ اللہ رب العزت ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دے سکتا ہے، بڑی سے بڑی مثال بھی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں ہیں۔ ہم نا سمجھ لوگ، کم عقل لوگ جو ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، شاید یہ سمجھ جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَايَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔